میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، مفہوم ہے ان کی حدیث کا، تو میں قیامت کے دن دوسری اقلیت کی طرف سے جو گواہ بنوں گا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب، آپ نے حدیث کا مفہوم بالکل صحیح بیان فرمایا ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن میں اسی حدیث کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے 3052 نمبر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من ظلم معاہدن، جس بندے نے کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی اقلیت کے ساتھ ظلم کیا، اوین تاکسہ، یا اس کا حق کم کیا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا پھر اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا پھر اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، فانا حجیجہ یوم القیامت، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کا رسول اس اقلیت کی طرف سے، اس غیر مسلم کی طرف سے اس بندے کے خلاف وکیل بنوں گا۔ اب اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ رہے ہیں، اسلام میں غیر مسلم اقلیتیں اگر اسلامی ریاست میں رہتی ہیں، قانون کی پابند ہیں، تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ظلم کرے، ان کے ساتھ ناانصافی کرے، ان کا حق مارے۔ اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ ظلم کرے، ان کے ساتھ ناانصافی کرے، ان سے زبردستی کوئی چیز لے، ان کی عزت جان مال کو نقصان پہنچائے، تو یہ صرف ایک انسان کے خلاف جرم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوں ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لے رہا ہے یہ بندہ۔ اب یہ حدیث کمپلیٹ ہو گئی۔ اب یہ حدیث کہیں بھی اقلیتوں کے عقیدے کی تائید نہیں کرتی، یہ حدیث ان کے تہوار منانے کی اجازت نہیں دے گی، یہ حدیث کرسمس یا پھر کوئی اور مذہبی پروگرام میں شرکت یا ان کو اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ یہ حدیث تو صرف سماجی و قانونی انصاف کی بات کر رہی ہے۔ دیکھیں، دنیاوی معاملات، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، انصاف، یہ اپنی جگہ، لیکن ان کے عقیدے کی تائید کرنا، ان کے پروگرام کو اٹینڈ کرنا، ان کے تہواروں کے اندر شرکت کر کے ان کو مبارکباد پیش کرنا اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، اگر ہم نے ان کے عقیدے کی تائید نہیں کی، ان کے تہواروں کے اندر شرکت نہیں کی تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، تو یہ بات اپنی جگہ ہے اور یہ درست نہیں۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس حدیث کو ان کے کرسمس تہوار پر کیسے فٹ کر دیا کہ اگر آپ نے ان کے تہوار کے اندر شرکت نہیں کی، ان کے پروگرام کو اٹینڈ نہیں کیا، آپ نے ان کے پروگرام کے اندر خطاب نہیں کیا، ان کو